علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میڈیکل بلنگ کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ نے اپنے پریویس لیکچر کے اندر بات کی تھی کہ ایچ ایم او پلان کیا ہوتا ہے، تو ابھی ہم اس ویڈیو کے اندر ایکسپلین کریں گے کہ پی پی او پلان کیا ہوتا ہے اور ایچ ایم او اور پی پی او پلان کے اندر بیسک فرق کیا ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ ایچ ایم او پلان وہ لوگ لیتے ہیں جو مڈل کلاس ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جن کی انکم بہت کم ہوتی ہے، یا وہ لوگ چوز کرتے ہیں جو اپنا ایک ڈاکٹر چوز کرنا چاہتے ہیں جس کو فیملی ڈاکٹر کہتے ہیں یا پی سی پی ڈاکٹر کہتے ہیں، کہ وہ ایک ڈاکٹر کے تھرو اپنا باقی علاج بھی کروانا چاہتے ہیں اور ایک ہی ڈاکٹر جو ہے ان کے ساری چیزیں جو ہے وہ ٹیکل کر رہا ہوتا ہے۔ تو پی پی او پلان تھوڑا اس کے برعکس ہے۔ یہ وہ لوگ لیتے ہیں جو بزنس مین ہیں، جو ٹریولنگ زیادہ کرتے ہیں یا جو بہت زیادہ کماتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر فریڈم ہے، اس کے اندر کوئی پی سی پی نہیں ہوتا، اس کے اندر آپ کو کسی ریفر کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ آؤٹ آف نیٹ ورک اور ان نیٹ ورک دونوں پرووائڈر کے پاس جا سکتے ہیں۔ بس اتنا فرق ہے کہ اگر آپ ان نیٹ ورک پرووائڈر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو جو ڈیڈکٹیبل اور کو پے اور کو انشورنس ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اگر آپ آؤٹ آف نیٹ ورک کے پاس جاتے ہیں تو زیادہ اماؤنٹ آپ کو اپنی جیب سے پے کرنا پڑ سکتی ہے۔ مطلب آپ کی مرضی ہے، آپ ان نیٹ ورک ڈاکٹر کے پاس جائیں یا آؤٹ آف نیٹ ورک کے پاس جائیں، لیکن ایچ ایم او کے اندر یہ فریڈم نہیں تھا۔ ایچ ایم او کے اندر یہ اسٹرکٹلی جو ہے نا رولز ہے کہ آپ ان نیٹ ورک ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں۔ اگر آپ آؤٹ آف نیٹ ورک کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو 100% آپ کو اپنی جیب سے پے کرنا پڑے گا، جیسا کہ ہم نے پریویس لیکچر کے اندر پراپر اس کو ڈیٹیلز کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے پی پی او پلان کی۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے میڈیکل بلنگ کے حوالے سے، یا کوئی چیز آپ سمجھنا چاہتے ہیں، یا کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہماری ویڈیو سے، تو آپ لازمی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہی ہمارا نمبر دیا گیا ہے، آپ اس نمبر کو دیکھتے ہوئے ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے، آپ کو جاب نہیں مل رہی، آپ ایز اے فریش اپلائی کرنا چاہتے ہیں، یا ایز اے ایکسپیرینس اپنی کمپنی کو چینج کرنا چاہتے ہیں، سٹی چینج کرنا چاہتے ہیں، یا آپ میڈیکل بلنگ کے فیلڈ کو چوز کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ اور اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر اس ویڈیو کے اینڈ پہ دیا گیا ہے، آپ لازمی ہم سے رابطہ کریں۔ کوئی بھی آپ کا کویسچن ہے انشاءاللہ آپ کو پراپر طریقے سے جواب دیا جائے گا۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں پی پی او پلان کی۔ پی پی او پلان کا بیسک جو نام ہوتا ہے یہ ہے پریفرڈ پرووائڈر آرگنائزیشن۔ تو پی پی او پلان ہمیشہ بزنس مین لوگ لیتے ہیں جو ٹریولرز کرتے ہیں، یعنی وہ پیشنٹ جو اپنے پرووائڈر کی کوئی حد چوز نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جس مرضی ڈاکٹر کے پاس جائیں، ان کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ ہو۔ تو اگر وہ ان نیٹ ورک مطلب کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو آلریڈی ان کی انشورنس کے پینل پہ موجود ہے، تو ان کو اپنی جیب سے جو ہے وہ کم پے کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو انشورنس نیٹ ورک کے اوپر موجود نہیں ہے، انشورنس پینل نیٹ ورک کے اوپر رجسٹرڈ نہیں ہے، تو ان کو پھر اپنی جیب سے زیادہ ادا کرنا پڑتا ہے، جس کو بولتے ہیں پیشنٹ رسپانسبلٹی۔ اس کے اندر پیشنٹ رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے اور جو الاؤڈ اماؤنٹ ہوتی ہے انشورنس کی طرف سے وہ کم ہوتی ہے۔ اگر پی پی او پلان جس پیشنٹ کے پاس ہے، اگر وہ ان نیٹ ورک پرووائڈر کے پاس جاتا ہے تو اس میں پیشنٹ رسپانسبلٹی الاؤڈ اماؤنٹ سے کم ہوتی ہے، مطلب زیادہ کوریج انشورنس دیتی ہے، کم آپ کو اپنی جیب سے دینا پڑتا ہے۔ اس میں ڈیڈکٹیبل ہو سکتا ہے، کو پے یا کو انشورنس، جو بھی ایز پر پالیسی پلان پیشنٹ نے چوز کیا ہوگا وہ اس کو پے کرنا پڑے گا، باقی جو الاؤڈ اماؤنٹ ہوگی وہ انشورنس کمپنی پے کرے گی۔ اگر پیشنٹ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جو نیٹ ورک کے اوپر موجود نہیں ہے، جیسے پیشنٹ ایک ٹریولر ایجنٹ ہے، یا اس کی کمپنی ہے، یا وہ بزنس کے حوالے سے ٹورز پہ رہتا ہے، یا میٹنگز کے لیے جاتا ہے، آؤٹ آف سٹی جاتا ہے، تو پھر اس کو کیا ہوتا ہے کہ وہ آؤٹ آف نیٹ ورک پرووائڈر کے پاس بھی جا سکتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ اماؤنٹ انشورنس کمپنی پے کرے گی، باقی اماؤنٹ پیشنٹ کو اپنی جیب سے پے کرنا ہوتی ہے۔ اس میں فریڈم ہوتا ہے، اس میں کوئی پی سی پی نہیں ہوتا۔ اس میں فائدے ہوتے ہیں۔ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک ڈاکٹر کے ماتحت نہیں ہوتے، آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، آپ کو کسی ریفر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایچ ایم او پلان کے اندر یہ تھا کہ کوئی اگر آپ کو ڈاکٹر کے اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے تو جو آپ کا پی سی پی ہے، جو آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے، وہ ریفر کرے گا۔ پی پی او کے اندر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کسی مرضی اسپیشلسٹ کے پاس جا سکتے ہیں،
کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ اپنا چیک اپ کروا سکتے ہیں۔ اگر وہ ان نیٹ ورک ہوگا تو آپ کو اپنی جیب سے کم پے کرنا پڑے گا، زیادہ انشورنس پے کرے گی۔ اگر وہ آؤٹ آف نیٹ ورک ہوگا، مطلب کوئی ایسا ڈاکٹر ہوگا جو انشورنس کمپنی کے پینل پہ رجسٹرڈ نہیں ہوگا، پھر آپ کو زیادہ اپنی جیب سے پے کرنا پڑتا ہے پیشنٹ کو، اور کم جو ہوتا ہے وہ انشورنس کمپنی کوریج دے رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جہاں پہ اتھرائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے، ایز میڈیکل بلر کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ انشورنس کمپنی سے پہلے بات کرے اور ان سے وہ اتھرائزیشن لیتا ہے کہ جی پیشنٹ MRI کے لیے آیا ہے یا CT اسکین کے لیے آیا ہے یا کوئی میجر سرجری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی پری اتھرائزیشن، کسی ریفر کی ضرورت نہیں ہوتی، چاہے پیشنٹ آؤٹ آف نیٹ ورک گیا ہے، چاہے پیشنٹ ان نیٹ ورک گیا ہے۔ اب یہ پیشنٹ کی اپنی جیب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ آؤٹ آف پاکٹ، مطلب اپنی جیب سے زیادہ ادا کر سکتا ہے، تو وہ آؤٹ آف نیٹ ورک کسی بھی اپنی مرضی کے پروائیڈر کے پاس جا سکتا ہے، ڈاکٹر کے پاس۔ اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو اپنی جیب سے کم پے کرنا پڑے اور زیادہ انشورنس کمپنی پے کرے، کیونکہ ظاہر ہے وہ انشورنس کمپنی کو بھی پریمیم ایئرلی پے کرتا ہے، اس نے پلان لیا ہوتا ہے، تو وہ پھر کیا کرے گا، وہ پھر ان نیٹ ورک ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ لیکن PPO پلان وہ لوگ لیتے ہیں جو بزنس مین ہیں یا جو ٹریولر ایجنٹس ہوتے ہیں یا جن کو آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف کنٹری جانا پڑتا ہے، تو پھر وہ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کافی سارے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ان کے انشورنس کمپنی پینل پہ موجود نہیں ہوتے، تو پھر ان کو کیا کرنا پڑتا ہے، جب وہ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو نیٹ ورک پہ موجود نہیں ہوتا، تو پھر ان کو زیادہ بیلنس اپنی جیب سے پے کرنا پڑتا ہے، اور جو کم بیلنس ہوتا ہے، تھوڑی اماؤنٹ جو ہے وہ انشورنس کمپنی پے کرتی ہے۔ اس میں بینیفٹ کیا ہیں، آپ کا کوئی PCP نہیں ہوتا، آپ کو کسی ریفر کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، ایز پر پالیسی پلان جو آپ کی رسپانسبلٹی ہوگی وہ آپ خود پے کریں گے، اور جو باقی اماؤنٹ ہوگی وہ آپ کی انشورنس پے کرے گی۔ میڈیکل بلر کے حوالے سے اس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کے پاس PPO پلان ہے یا HMO پلان ہے، کیونکہ HMO کے اندر PCP ہوتا ہے جو کہ انشورنس کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے، یا کہ انشورنس جو پلان ٹائپ ہوتا ہے وہاں پہ HMO یا PPO لکھا ہوتا ہے، لیکن اگر PCP نہیں لکھا ہوا تو موسٹلی پیشنٹ کے پاس PPO پلان ہوتا ہے۔ ایز میڈیکل بلر کو کہاں کہاں پہ اسٹرکٹلی کوئی رولز فالو کرنے ہوتے ہیں، تو HMO کے اندر تو اس کو ریفرل کی ضرورت ہوتی ہے جب بھی پیشنٹ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا، اور PPO کے اندر کسی ریفرل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ MRI CT اسکین یا کوئی میجر سرجری ہوئی ہے تو اس کے لیے ہمیں اتھرائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ HMO کے اندر ہمیں اتھرائزیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہمیں ریفرلس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور PCP بھی اس میں موجود ہوتا ہے، جبکہ PPO کے اندر PCP بھی موجود نہیں ہوتا، اور پیشنٹ جو ہے وہ ان نیٹ ورک یا آؤٹ آف نیٹ ورک کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے۔ اتھرائزیشن کی ضرورت کہاں کہاں پہ پڑتی ہے، MRI ہے، CT اسکین ہے، یا کوئی میجر سرجری ہے، اس کے علاوہ کہیں پہ بھی ہمیں اتھرائزیشن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایز پر پالیسی پلان زیادہ رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے وہ پیشنٹ کی ہوتی ہے، کم رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے وہ انشورنس کمپنی کی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس کو کمپیئر کریں HMO اور PPO کے ساتھ، تو HMO کے اندر آپ کو لو پریمیم جو ہوتا ہے وہ پے کرنا پڑتا ہے، تو PPO کے اندر آپ کو پریمیم زیادہ پے کرنا پڑتا ہے۔ HMO کے اندر آپ کا ایک PCP ہوتا ہے جو آپ کا فیملی ڈاکٹر کہلاتا ہے، جو آپ کو پراپر آپ کی جو ریگولر چیک اپ ہوتے ہیں یا آپ کو جو بیماریاں ہوتی ہیں، اگر آپ بلڈ کے مریض ہیں اور آپ شوگر کے مریض ہیں یا کوئی بھی آپ کو میجر بیماری ہے، تو وہ اس چیز کو کنٹرول کرتا ہے، اور روزانہ روٹین کے چیک اپ میں وہ اس چیز کو ٹیکل کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی بیماری بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے۔ تو PPO کے اندر کوئی آپ کا PCP اسائن نہیں ہوتا، آپ کو کسی ریفر کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ HMO کے اندر اگر آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے PCP سے ریفر کروانا ضروری ہوتا ہے، جبکہ PPO کے اندر کوئی بھی چیز آپ کو ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں تو آپ کو کسی ڈاکٹر کے ریفر کی ضرورت پڑے۔ HMO کے اندر یہ ہے کہ آپ آؤٹ آف نیٹ ورک ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے، اگر آپ آؤٹ آف نیٹ ورک کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ساری کی ساری پیمنٹ آپ خود اپنی جیب سے پے کریں گے۔ PPO کے اندر ایسا ہے کہ جب آپ آؤٹ آف نیٹ ورک کے پاس جائیں گے تو زیادہ اماؤنٹ آپ کو اپنی جیب سے پے کرنی پڑ سکتی ہے، لیکن کچھ اماؤنٹ انشورنس کمپنی بھی کور کر رہی ہوتی ہے۔ PPO کے اندر آؤٹ آف نیٹ ورک کلیم جو ہوتا ہے وہ انشورنس کمپنی پروسیس کرتی ہے، کچھ اماؤنٹ خود پے کرے گی، باقی اماؤنٹ پیشنٹ پے کرے گا، جبکہ HMO کے اندر آؤٹ آف نیٹ ورک جو کلیم ہوتا ہے وہ ڈینائی ہوتا ہے، 100% ڈینائی ہوتا ہے، وہ پیشنٹ ہی خود اپنی جیب سے پے کرتا ہے HMO کے اندر، جبکہ PPO کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کو HMO اور PPO کے حوالے سے کوئی مزید کویسچن کرنا ہے، آپ سمجھنا چاہتے ہیں
کہ ایچ ایم او اور پی پی او کیا ہوتا ہے۔ ہم نے اس چیز کو اپنی پریویس ویڈیو کے اندر بھی ڈسکس کیا کہ ایچ ایم او کیا ہوتا ہے۔ اب اس ویڈیو کے اندر بھی ہم نے یہ ایکسپلین کیا کہ پی پی او کیا ہوتا ہے، اور ہم نے یہ بھی ایکسپلین کیا کہ ایچ ایم او اور پی پی او کے اندر فرق کیا ہے۔ ایچ ایم او کے اندر پی سی پی ہوتا ہے، کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے تو ریفر کی ضرورت ہے، اور پی پی او کے اندر آپ کو کسی ریفر کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کا کوئی پی سی پی نہیں ہوتا، آپ ان نیٹ ورک آؤٹ نیٹ ورک دونوں ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ اماؤنٹ آپ کو اپنی جیب سے پے کرنی پڑتی ہے۔ ایچ ایم او کے اندر آپ آؤٹ آف نیٹ ورک ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے، اگر آپ جاتے ہیں تو ساری کی ساری اماؤنٹ آپ کو جیب سے پے کرنی پڑتی ہے۔ اور ایچ ایم او کے اندر آپ کے پاس جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ محدود ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا پی سی پی ہوتا ہے، آپ سب سے پہلے اس کے پاس جاتے ہیں، اور اگر آپ کو کسی اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے تو آپ اپنے پی سی پی کے ریفر سے جائیں گے، جبکہ پی پی او کے اندر ایسا سسٹم نہیں ہے۔ پی پی او جب آپ پلان پرچیز کرے گا کوئی بھی پیشنٹ تو وہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے، اس کا کوئی فیملی ڈاکٹر یا کوئی پی سی پی اسائن نہیں ہوتا، وہ ان نیٹ ورک کسی بھی پروائیڈر کے پاس جا سکتا ہے، آؤٹ نیٹ ورک بھی کسی بھی پروائیڈر کے پاس جا سکتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جب وہ ان نیٹ ورک جائے گا تو جیب سے کم دینا پڑے گا، جب وہ آؤٹ آف نیٹ ورک کے پاس جائے گا تو اس کو جیب سے زیادہ دینا پڑے گا۔ ایچ ایم او کے اندر یہ ہے کہ جب وہ ان نیٹ ورک پہ جائے گا تو اس کو جیب سے کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا، اور اگر وہ آؤٹ آف نیٹ ورک کے پاس جائے گا تو سارا خود اپنی جیب سے دینا پڑے گا۔ یہ دو واضح فرق ہے۔ ایچ ایم او کے اندر پریمیم بہت کم ہوتا ہے، پی پی او کے اندر پریمیم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پی پی او جو ہوتا ہے یہ فلیکسیبل ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی حد نہیں ہوتی۔ ایچ ایم او جو ہے وہ لیمیٹڈ ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو ان ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے جو نیٹ ورک پہ موجود ہو۔ تو اگر آپ کا کوئی مزید کویسچن ہے پی پی او کے حوالے سے، ایچ ایم او کے حوالے سے، تو آپ لازمی ہم سے کویسچن کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 0301 آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے کوئی بھی آپ سوال جواب کر سکتے ہیں میڈیکل بلنگ کے حوالے سے۔ اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی، آپ کسی کمپنی میں جاب کرنا چاہتے ہیں، آپ کو انٹرویو میں آئیڈیا نہیں ہے کہ کون کون سے سوالات ہوں گے، تو ہماری اسی چینل کے اوپر ایک ویڈیو موجود ہے کہ فریش پرسن سے انشورنس کمپنی میڈیکل بلنگ کمپنی کون کون سے سوالات کر سکتی ہے یا کرتی ہے۔ آپ اس چیز کو ایک دفعہ دیکھیں، آپ کو کافی سارا آئیڈیا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لازمی مجھے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ایچ ایم او پلان کی یا پی پی او پلان کی سمجھ نہیں آئی تو آپ لازمی مجھ سے رابطہ کر کے اپنے کنسیپٹ کو کلیئر کر سکتے ہیں، اور لازمی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ اگر آپ باقی میڈیکل بلنگ کو سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اور اس کے کنٹینٹ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور اسی فیلڈ میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کے اوپر لازمی تمام ویڈیوز کو دیکھیں، اور سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس چینل کے اوپر ویڈیوز اپڈیٹ دے رہے ہیں، تو آپ لازمی ہماری ویڈیو کو دیکھیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہے تو آپ لازمی ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر ای پی او پلان ایکسکلوزیو پرووائڈر جو ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ای پی او پلان کے حوالے سے ہم بات کریں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ ابھی ہم نے اپنی ایک پریویس ویڈیو کے اندر ایچ ایم او پہ بات کی، اس کو ایکسپلین کیا، اور اس ویڈیو کے اندر ہم نے پی پی او کو ایکسپلین کیا۔ اس سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم ای پی او کو ایکسپلین کریں گے، اور اس سے جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم پی او ایس جو پلان ہوتا ہے اس کو ہم ایکسپلین کریں گے۔ بیسک یہ 4 ایسے پلان ہیں جو کامنلی امریکہ کے اندر یوز ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، تاکہ ہر نئی آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔